رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائیں، پھر صبح انشاءاللہ تعالی دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ جو بھی دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ آیت مبارکہ 121 مرتبہ پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائیں، پھر صبح تکیہ اٹھا کر دیکھیں تو انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتلائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ انہی نیک اعمال میں سے کوئی سبھی ایک نیک عمل کیا جائے جو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور سچے دل سے کیا جائے تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے، پھر اس بندے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ آیت مبارکہ صرف 21 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کے کمالات دیکھ کر خود ہی حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے ہی آپ کے بگڑے کام سنورتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اس انسان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے سارے کام کیسے خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں۔ معجزے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں یا ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں اور برے حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، پھر وہ انسان ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن محترم، آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے، شفقت سے مایوس اور نا امید مت ہوا کریں اور اللہ پاک سے ہی مانگا کریں، اور جب اللہ پاک کی رحمت ہوگی پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف ہیں، وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ پاک تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی کی طرف رجوع کرے، صرف اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، اسی سے سوال کرے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے۔ جب انسان یہ کرتا ہے اور صرف اللہ پر ہی توکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں۔ قرآن پاک کی سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے، تو اس لیے ناظرین اکرام، ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، چاہے ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک سب سے بڑی طاقت بھی ہے، اور وہ لازوال طاقت دعا کی طاقت ہے۔ اپنے پروردگار سے ہم کبھی بھی اور کسی بھی حال میں دعا کر سکتے ہیں۔ وہ ہر وقت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں رنگ لاتی ہیں تو اپنی دکھوں بھری زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچ اور یہی خیالات نہ رکھا کرو کہ میں جب بھی دعا مانگوں گا تو اپنی اوقات ہی دیکھ کر مانگوں گا۔ ناظرین اکرام، یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اس وقت آپ اپنی اوقات مت دیکھا کرو، بلکہ آپ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ صرف اور صرف اپنے اللہ پاک بزرگ و برتر سے ہی مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی عظیم ذات ہے۔ وہ اکیلا ہے جو سب کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے پھر ہم وہی مانگ لیتے ہیں، اب چاہے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں وہ عطا کرتا ہے
جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگ سکتے۔ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز لانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ نہ صرف اس کی اوقات میں ہوتی ہے، اور جس چیز کی خواہش اس کی اولاد کرتی ہے اور جس کی ضرورت اس کی اولاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن ماں وہ چیزیں بھی لا دیتی ہے جو اولاد نہیں مانگتی، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو، آزمائشیں، مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر ہی آتی ہیں، اور آزمائش بھی اللہ تعالیٰ اپنے من پسند شخص پر ہی ڈالتا ہے۔ تو بس اللہ کو یاد کیا کرو، اور جب آپ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ سکھ، غرض کے خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہر مشکل کا حل بھی خود بخود نکلنے لگے گا۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی مہربان رب ہے، اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن یہ ہم ہی ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں، مگر جو ہی ہم پر برے دن آتے ہیں یا کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو ہم خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر خوب دعائیں کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، مسجد میں جا کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں، خوب ماتھے رگڑتے ہیں، پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے، ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، تو ہم دوبارہ اپنی روٹین پر، پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں، اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنے اچھے حالات کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ بھی جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا تو اللہ پاک بھی اتنا ہی نوازتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی ملتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے، وہ عزت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ پاک سے جب بھی مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی عزت ہوتی ہے، معاشرے میں بہت برا مقام ہوتا ہے، اور ان کی وہ دولت ایسے خرچ ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، یہ درود ابراہیمی ہے، ہر بندے کو یاد ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں جب ہم ویڈیوز میں درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ بھی ساتھ میں ایک دفعہ لازمی دہرا لیا کریں، اس سے آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 درجات بلند ہو جائیں گے، اور 10 رحمتیں اللہ کی آپ کے اوپر نازل ہو جائیں گی۔ اور محترم ناظرین، ایک رحمت، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت آپ کی زندگی کے لیے، پوری زندگی کے لیے کافی ہوگی، بلکہ اللہ کی ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہوگی۔ تو اللہ پاک 10 رحمتیں آپ پر عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 121 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ مکمل کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینی ہے، اور پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کے سو جائیں۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر لیں تو بہتر رہے گا۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے، آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں،
لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔